بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں، اور وہ سٹوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کے ایک بہت خوبصورت علاقے میں پیدا ہوئے، جہاں بہت زیادہ گرینری تھی اور وہاں کا کلچر بھی بہت اچھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو اس علاقے میں شرک بہت زیادہ تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز یا کسی بت وغیرہ کی عبادت کرنا۔ یہ سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنا خدا سمجھ لیں اور ان کی عبادت شروع کر دیں تو یہ سب شرک ہوگا۔ اس علاقے میں شرک بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں لوگ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے اور ان کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر بھی ایک بت پرست تھے اور وہ ایک سنگ تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے اور بہت زیادہ اداس ہو جاتے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بہت زیادہ غور و فکر کی عادت تھی۔ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ وہ اکثر گھر سے باہر یا گھر میں بھی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کی حقیقت معلوم کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، ہم سب کو کس نے بنایا، زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہاں کھانے پینے کی چیزیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ بہت زیادہ سوچتے تھے، بہت زیادہ گہرائی سے سوچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو گائیڈ کیا اور انہیں بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرور اس دنیا کو بنانے والا کوئی کریٹر ہے جو ہر وقت ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہمیں کھانا دیتا ہے، جو ہمیں پانی دیتا ہے، جو ہمیں آکسیجن دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی مزے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کا، جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور تاکہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہی تھے۔ وہ اکثر کھیلنے کی بجائے تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہی ہوا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ وہ ستارہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا، میں تو ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ان کی نظر ایک چمکتے ہوئے چاند پر پڑی تو آپ نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ چمکتا ہوا چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اس کائنات کو بنانے والے، اس کائنات کے مالک، پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ اگر آپ نے مجھے گائیڈ نہ کیا تو میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں حق تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو پیارے بچوں، وہ وہیں پر بیٹھے رہے کہ صبح ہو گئی اور ان کی نظر سورج پر پڑی۔ سورج چاند سے زیادہ بڑا تھا اور چمکدار تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ تو چاند سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ وہ شام تک وہیں بیٹھے رہے اور اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ بالآخر شام کو سورج بھی ڈوب گیا۔ پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، وہ رب نہیں ہو سکتے، ڈوب جانے والے رب نہیں ہو سکتے۔ رب تو وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، اسی رب کی عبادت ہونی چاہیے، اور میں اپنی قوم کی طرح ان سب چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ یہ دعا تھی کہ اے میرے رب،
اے زمین و آسمان کو بنانے والے، میرے دل میں بس آپ کی محبت ہے، میرا دل اور میری روح بس آپ ہی کی طرف فوکسڈ ہے، میری روح صرف آپ ہی کی عبادت کرے گی، آپ ہی کی فرما برداری کرے گی، میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان جب بھی کسی نئی چیز کو پاتا ہے، کسی حق بات کو پاتا ہے، تو اس کا دل کہتا ہے کہ وہ حق بات کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے اپنے فادر کو یہ بات بتائی، ان کے فادر نے ان کی بات کو نہیں سمجھا اور بہت زیادہ غصے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات بتائی، لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بھی ان سے ناراض ہو گئے، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہونے لگی، اتنی زیادہ مشہور ہونے لگی کہ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی، اور اس نے حکم دیا کہ جو لڑکا اس طرح کی باتیں کرتا ہے اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ جی پیارے بچوں، کہانی ابھی جاری ہے، مگر آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی اسٹوری انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس کہانی سے ملنے والے لیسنز کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے جو پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے اور اپنی سوچ کو درست رکھنا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کے تھرو ہمیں ملے، چاہے وہ ہمارے فرینڈس کے تھرو ہمیں ملے، وہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں۔ دوسری چیز جو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اچھے سے دیکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور ہمیں چیزوں کی اصل حقیقت بھی پتہ چلتی ہے۔ تو پیارے بچوں، غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روم سے باہر نکلیں اور کائنات پر غور و فکر کریں، ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں، سورج چاند ستاروں کو محسوس کیجئے، ان کو دیکھیے اور دعا کو بھی محسوس کیجئے، دعا پر غور و فکر کیجئے اور ساتھ ساتھ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج کے دن کے لیے جو باتیں سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔